اللہ پاک ہمارے لیے کہ روزوں کو تراویح کو آسان بنائے، اور بھی جس طرح حدیث مبارکہ میں رمضان مبارک کی فضیلت آئی ہے، برکتوں کا ذکر ہے، رحمتوں کا ذکر ہے کہ اللہ کا خاص مہینہ رحمتوں والا اللہ پاک اپنے کرم سے ہم سب کو اس کی تمام تر فضیلت رحمت نصیب فرمائے۔ رمضان مبارک کا مہینہ کیونکہ بہت بڑی رحمت کا، سعادتوں کا مہینہ ہوتا ہے، سرکش شیاطین چاند نظر آتے ہی قید کر دیے جاتے ہیں۔ سرکش شیاطین کے تسلط سے مسلمان محفوظ ہو جاتے ہیں، دل نرم ہو جاتے ہیں، اللہ کی طرف مائل ہوتے ہیں، آخرت کی طلب میں لگ جاتے ہیں۔ تو اس موقع سے یہ فائدہ اٹھانا چاہیے کہ ہمارے اندر جو بھی حقوق العباد کے حوالے سے یا حقوق اللہ کے حوالے سے معاشرتی طور پر جو ہمارے اندر بے پناہ کمزوریاں آ گئی ہیں، ہم اس مہینے میں ان کمزوریوں سے بچنے کی کوشش بھی کریں اور اللہ سے دعا بھی مانگیں کہ اللہ پاک ہمیں سال کے 12 مہینے میں ایسی کمی کوتاہیوں سے، کمزوریوں سے محفوظ فرمائے جن سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے۔ تو ایک حدیث مبارکہ اس وقت ذہن میں ہے جو میں آپ کو سنانا چاہ رہا تھا، جو خاص طور پر ہمارے معاشرتی معاملات کے ساتھ اس حدیث کا بڑا گہرا تعلق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر 3 مرتبہ قسم کھا کے ارشاد فرمایا کہ واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن۔ 3 مرتبہ آپ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں تھی، سامنے جو مجمع تھا وہ آپ کی بات کو اپنی آنکھوں دیکھی بات سے زیادہ سچا سمجھتے تھے، لیکن اس بات کی اہمیت کے خاطر کہ یہ اتنی اہم بات ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صادق الامین تھے انہوں نے 3 مرتبہ قسم کھائی کہ اللہ کی قسم وہ بندہ ایمان والا نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ بندہ ایمان والا نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ بندہ ایمان والا ہے۔ تو اس جملے نے جو 3 مرتبہ آپ نے قسم کھا کے ارشاد فرمایا، حاضرین کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ یہ کون ہے جو ایمان والا ہے؟ ظاہر ہے اب کوئی اور کسی کو کہے ایمان والا، یہ لوگ پرواہ نہ کریں، یہ تو صاحب قرآن ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ بندہ ایمان والا نہیں ہے۔ تو ایک بندے نے کھڑے ہو کر قیل من یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ بدبخت کون انسان ہے جس کے بارے میں آپ نے 3 مرتبہ قسم کھا کے فرما دیا یہ ایمان والا نہیں ہے؟ قال لا یؤمن جارہ بوائقہ، فرمایا یہ وہ بدبخت ہے کہ جس کی تکلیفوں سے، سازشوں سے، ایذاؤں سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں ہے۔ پڑوسی کے خلاف سازش کرتا ہے، پڑوسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، پڑوسی کی سہولت پہ حسد کرتا ہے، اس کی سہولتوں میں رکاوٹیں ڈالتا ہے۔ آپ آج دیکھیں ہم نمازی دوسرے کو دیکھنے کی ضرورت، اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت۔ ان باتوں سے اصلاح بھی اسی کی ہوگی کہ جس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ محبت ہے اور آپ کی باتوں کی اہمیت ہے کہ آج ہم اپنے آپ کو نیک اپنی نظر میں سمجھتے ہیں یا لوگوں کی تعریف کی بیساکھیوں میں ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے نیک ہیں۔ ہماری نیکی اور ہمارے ایمان کا معیار اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہے۔ آج چونکہ ہم نے ایسی محفلوں میں بیٹھنا چھوڑ دیا کہ جن میں اللہ اور اس کے رسول کی بات ہم سنیں اور ایک صحیح بات ہم تک پہنچے اور اس کی روشنی میں ہم اپنے آپ کو جج کریں کہ ہم ایمان اور دین کے کس لیول پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے سورہ فاتر کی یاد کر لیں، اس کو ایک جملہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے لیکن شاید آپ کو پتہ نہ ہو کہ جملہ قرآن پاک کا ہے۔
آپ نے سنا ہے نا، جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے خود گرتا ہے، سنتے آئے بچپن سے. لیکن یہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 43 ہے، وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ. اللہ نے فرمایا جو کسی کے خلاف سازش کرے گا اس سازش کا خود شکار ہوگا. آج ہم معاشرتی طور پر اس حادثے کا اور اس المیہ کا شکار ہیں. وہ مسلمان کہاں گئے جن کی آبیاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی؟ ایک گھر میں بکری کی سیری آتی ہے، وہ کہتا ہے اللہ کا شکر ہے، مجھے ضرورت نہیں، میرا پڑوسی بھوکا ہے اس کو دے دو. پورے محلے سے وہ سیری چکر کاٹ کے دوبارہ اس گھر میں آ جاتی ہے جہاں سے گئی تھی. وہ تھے نا ایمان والے. تو ہمیں اس رمضان المبارک کے مہینے میں ان برکتوں کی ساعتوں سے یہ فائدہ اٹھانا ہوگا اگر ہم اپنے ایمان میں سچے ہیں، کیونکہ ایمان کے تقاضوں کو ادا کرنے کا اہتمام کرنا، التزام کرنا، یہ ایمان کی علامت ہے. اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.